السلام علیکم. میں اپنے یوٹیوب چینل اردو سیکھیے نورین کے ساتھ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں. آج ہم جماعت نہم کا سبق ملکی پرندے اور دوسرے جانور پڑھیں گے. یہ سبق مزاح نگار شفیق الرحمان کا تحریر کردہ ہے. اس سبق کو پڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ طلباء کو مزاحیہ ادب کے معنی و مفہوم سے آگاہ کرنا اور طلباء کو شفیق الرحمان کے مزاحیہ اسلوب سے متعارف کروانا، نیز طلباء کو بتانا کہ مزاحیہ نثر پارہ کسی بھی صنف ادب میں تحریر کیا جا سکتا ہے اور اس کے لیے کوئی ایک صنف مخصوص نہیں. تمثیل نگاری اور پیروڈی یعنی نقل مضحک سے روشناس کرانا کہ بڑے بڑے حقائق کو نہایت ہلکے پھلکے انداز میں بآسانی بیان کیا جا سکتا ہے جو لوگ بآسانی سمجھ سکتے ہیں. نیز طلباء کو بتانا کہ پرندے اور جانور کسی طرح اپنی خصوصیات کی وجہ سے علامت کے طور پر استعمال ہوتے ہیں اور پرندوں اور جانوروں کی بہت سی خصوصیات انسانوں کے اندر بھی پائی جاتی ہیں. کوا گرامر میں ہمیشہ مذکر استعمال ہوتا ہے. کوا صبح موڈ خراب کرنے میں مدد دیتا ہے. ایسا موڈ جو ویسے بھی کوئی خاص اچھا نہیں ہوتا. کوا گا نہیں سکتا اور کوشش بھی نہیں کرتا. وہ کائیں کائیں کرتا ہے اور کائیں کے کیا معنی ہے میرے خیال میں تو اس کا کوئی مطلب نہیں. یہاں پر بیٹا کوشش کا مطلب ہے صحیح. مصنف بتا رہے ہیں کہ کوا گرامر میں ہمیشہ مذکر استعمال ہوتا ہے اور صبح کے وقت عموماً کوا منڈیر کے اوپر بولتا ہوا سنائی دیتا ہے اور ایسے لوگ جو صبح کے وقت جن کا موڈ خراب ہوتا ہے کسی ذہنی ٹینشن پریشانی کی وجہ سے، نیند نہ آنے کی وجہ سے اور کسی بھی ذہنی اور اعصابی دباؤ کی وجہ سے جن کا موڈ خراب ہوا ہوتا ہے، وہ جب صبح کے وقت کوے کو قائیں قائیں کرتے ہوئے سنتے ہیں تو ان کا موڈ مزید خراب ہو جاتا ہے اور ان کی غصے کی شدت میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے اور وہ موڈ جو پہلے ہی خراب ہوتا ہے کوے کو دیکھ کر وہ مزید خراب ہو جاتا ہے. کوا گا نہیں سکتا اور کوشش بھی نہیں کرتا، یعنی اسے پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے یہ صلاحیت نہیں دی. وہ گنگنا نہیں سکتا، وہ گا نہیں سکتا کیونکہ وہ سریلی آواز نہیں رکھتا، اس لیے وہ کوشش ہی نہیں کرتا. وہ صرف اور صرف کائیں کائیں کرتا ہے اور کائیں کے کیا معنی میرے خیال میں اس کا کوئی مطلب یعنی معنی نہیں ہے. یہاں پر بیٹا کوا اسم معرفہ ہے قواعد کی روح سے اور صبح مرکب تکراری. صرف صبح کو اگر لیں گے تو اسم ظرف زمان، وہ اسم اشارہ بعید، قائیں قائیں اسم صوت. اگلا پیراگراف دیکھتے ہیں. کوے کالے ہوتے ہیں یعنی سیاہ رنگت کے حامل ہوتے ہیں. برفانی علاقے میں سفید یا سفیدی مائل کوے نہیں پائے جاتے. کوا سیاہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کا جواب بہت مشکل ہے. پہاڑی کوا 1.5 فٹ لمبا اور وزنی ہوتا ہے اور میدان کے باشندے اس سے کہیں چھوٹے اور مختصر کوے پر قانے ہیں. کوے خوبصورت نہیں ہوتے لیکن پہاڑی کوا تو باقاعدہ بدنما ہوتا ہے کیونکہ وہ معمولی کوے سے حجم میں زیادہ ہوتا ہے. شفیق الرحمان بتا رہے ہیں بیٹا کہ کوے کالے ہوتے ہیں یعنی ان کی رنگت سیاہ ہوتی ہے اور برفانی علاقوں میں یعنی وہ علاقے جہاں پر برف باری ہوتی ہے یا سال کے زیادہ تر عرصے میں برف پڑ رہی ہوتی ہے، وہاں کے کوے کے بارے میں بھی یہ گمان نہیں کرنا چاہیے کہ ان کی رنگت جو ہے وہ سفید یا سفیدی مائل ہوگی، کیونکہ کوے چاہے برفانی علاقوں کے ہیں، میدانی، پہاڑی، کسی بھی علاقے کا کوا ہے وہ سیاہ رنگت ہی رکھتا ہے اور سیاہی مائل ہی ہوتا ہے. اور کوا سیاہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کا جواب بہت مشکل ہے، بہت کٹھن ہے، ہم نہیں دے سکتے کیونکہ یہ رب کی ادا ہے، رب کی مرضی ہے کہ وہ جس رنگ میں رکھے اور رب نے جس چیز کو جیسا بنایا ہے وہ ویسی ہی ہے. اس میں انسانوں، جانوروں یا پرندہ کا اپنا کوئی عمل دخل نہیں ہے. پہاڑی کوا 1.5 فٹ لمبا اور وزنی ہوتا ہے، اس سے ہائی لائٹ کیجئے بیٹا اور سفیدی مائل کوے کو بھی ہائی لائٹ کیجئے گا. میدان کے باشندے یعنی میدان میں رہنے والے
اس سے کہیں چھوٹے اور مختصر کوے پر کانے ہوتے ہیں، یعنی وہ قناعت کر لیتے ہیں کہ چلیں سائز اور جسامت اگر کوے کی مختصر بھی ہے یا وہ دیکھنے میں چھوٹا بھی ہے تو کوئی بات نہیں، انہیں کوا تو دیکھنے کو مل رہا ہے، تو اس لیے وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے کوے سے ملا دیا، اسے دیکھنا نصیب کیا، تو وہ اسی پر قناعت کر لیتے ہیں، صبر کر لیتے ہیں۔ کوے خوبصورت یعنی حسین نہیں ہوتے، لیکن پہاڑی کوا تو باقاعدہ بدنما ہوتا ہے، یعنی بدصورت ہوتا ہے، اسے دیکھ کر عجیب سا احساس ہوتا ہے، کیونکہ باقی کووں کی نسبت وہ سائز میں، جسامت میں تھوڑا سا وزنی ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، اس لیے اس کی بدصورتی بھی زیادہ واضح ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ وہ معمولی کوے سے حجم میں زیادہ ہوتا ہے، اس کے سائز، اس کی جسامت باقی کووں کی نسبت زیادہ ہوتی ہے۔ کوے کی نظر بڑی تیز ہوتی ہے اور جن چیزوں کو وہ نہیں دیکھتا اس قابل نہیں ہوتی کہ انہیں دیکھا جائے۔ کوا بے چین رہتا ہے اور جگہ جگہ اڑ کر جاتا ہے، وہ جانتا ہے کہ زندگی بے حد مختصر ہے، چنانچہ وہ سب کچھ دیکھنا چاہتا ہے، یہ کون نہیں چاہتا۔ یہاں پر بتایا جا رہا ہے بیٹا کہ کوے کی نظر جو ہے وہ بہت تیز ہوتی ہے، وہ بہت دور سے اپنے رزق کو تلاش کر لیتا ہے، دیکھ لیتا ہے اور اسی جگہوں پر جا کر اترتا ہے جہاں پر اسے رزق حاصل ہو سکتا ہے، تو وہ رزق کے دانوں کو بہت اونچائی سے بھی دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ جن چیزوں کو وہ نہیں دیکھتا وہ اس قابل ہی نہیں ہوتی، وہ اہلیت ہی نہیں رکھتی کہ ان کی طرف دیکھا جائے، تو اس لیے وہ ان کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ کوا بے چین رہتا ہے اور جگہ جگہ اڑ کر جاتا ہے، وہ جانتا ہے کہ زندگی بہت چھوٹی سی ہے، فانی ہے، مختصر ہے، اس لیے وہ تھوڑی سی مدت میں اور اپنی مختصر سی زندگی میں زیادہ سے زیادہ چیزوں کو دیکھ لینا چاہتا ہے، قدرت کی بنائے ہوئے حسین نظاروں کو دیکھنا چاہتا ہے، قدرت کی بنائی ہوئی حسین اور عظیم چیزوں کو دیکھنا چاہتا ہے، بلند و بالا پہاڑ اور چھوٹی سے چھوٹی اور کائنات اللہ کی بنائی گئی بڑی سے بڑی چیز کو وہ اپنی اس مختصر سی زندگی میں دیکھنا چاہتا ہے، اس لیے وہ اڑ کر کائنات میں ادھر ادھر اڑتا پھرتا ہے، جگہ جگہ جاتا ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عظمتیں دیکھ سکیں، اور چنانچہ وہ سب کچھ دیکھنا چاہتا ہے، اور یہ کون نہیں چاہتا، کائنات میں موجود ہر انسان اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی عظمتوں کو دیکھنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حسین نظاروں کو دیکھنا چاہتا ہے، بلند و بالا پہاڑوں، ندی نالوں، آبشاروں اور خوبصورت اور حسین پرندوں اور نظاروں کو دیکھ کر لطف اندوز ہونا چاہتا ہے، اور کوے کی بھی یہی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی مختصر زندگی میں زیادہ سے زیادہ چیزیں دیکھ لے، اسی لیے وہ ایک جگہ نہیں بیٹھتا بلکہ مسلسل سفر میں رہتا ہے، بے چین رہتا ہے۔ یہاں پر جگہ جگہ قواعد کی روح سے مرکب تکراری ہوگا بیٹا، نظر اسم اور لفظ موضوع بھی ہے بیٹا، اور اسم جامد بھی ہے۔ بے حد مختصر مرکب توصیفی، کوا باورچی خانے کے پاس بہت مسرور رہتا ہے، یعنی بہت خوش رہتا ہے، ہر لحظے کے بعد یعنی ہر لمحے تھوڑی سی دیر کے بعد کچھ نہ کچھ اٹھا کر کسی اور کے لیے کہیں پھینک آتا ہے، اور درخت پر بیٹھ کر سوچتا ہے کہ زندگی کتنی حسین ہے۔ تو کوے کو اگر آپ دیکھیں تو ایسی جگہیں جہاں پر کھانے پینے کی چیزیں دستیاب ہیں، باورچی خانے کے آس پاس یا کسی ہوٹل اور ایسے ڈھابے کے آس پاس جہاں پر کھانے کی چیزیں مل رہی ہوتی ہیں، تو وہاں پر وہ بڑا خوش دکھائی دیتا ہے، کیونکہ لوگ کھانے کا بہت سا حصہ پھینک دیتے ہیں اور وہ اس میں سے اپنے لیے رزق کے دانے اٹھاتا ہے، اور بہت سے دانوں کو، بہت سے رزق کو ادھر ادھر بکھیر دیتا ہے اور اپنے ساتھیوں کے لیے بھی رزق فراہم کرنے کا سبب بنتا ہے۔ وہ اکیلا نہیں کھاتا بلکہ اپنے ساتھیوں کی بھی پرواہ کرتا ہے، ان کی بھی فکر کرتا ہے، اور ان کے لیے بھی رزق کے ذرے بکھیر دیتا ہے تاکہ وہ بھی آئیں اور اپنی پیٹ کی آگ بجھا لیں، اور پھر درخت پر بیٹھ کر سوچتا ہے کہ زندگی واقعی بہت حسین ہے، بہت مختصر ہے، اس لیے وہ اس کے ایک ایک لمحے سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔
کہیں بندوق چلے تو کوے سے ذاتی توہین سمجھتے ہیں اور دفعتاً لاکھوں کی تعداد میں کہیں سے آ جاتے ہیں اور اس قدر شور مچاتے ہیں کہ بندوق چلانے والا مہینوں پچھتاتا رہے۔ یہاں پر بیٹا مصنف کہہ رہے ہیں کہ کوے کے سامنے اگر شور کیا جائے یا بندوق چلائی جائے تو وہ اسے اپنی بے عزتی خیال کرتے ہیں، اور جیسے ہی بندوق چلتی ہے تو اچانک سے لاکھوں کی تعداد میں کوے نہ جانے کہاں سے آ جاتے ہیں اور اتنا شور مچاتے ہیں، اس قدر ہنگامہ مچاتے ہیں کہ بندوق چلانے والا پچھتاتا ہے کہ اس نے کیا غلطی کر دی کہ یہ عذاب اس پر نازل ہو گیا ہے۔ اس لیے وہ پریشان ہو جاتا ہے اور عموماً کوشش کرتے ہیں لوگ کہ جہاں پر کوے موجود ہوں وہاں پر کوئی ایسی حرکت نہ کریں، کیونکہ پھر کووں سے جان چھڑانی مشکل ہو جاتی ہے اور وہ انہیں نقصان پہنچانے کا بھی سبب بن سکتے ہیں۔ یہاں پر بیٹا ذاتی توہین قواعد کی روح سے مرکب توصیفی اور چنانچہ بیٹا آپ نے پڑھا تھا وہ حرف علت ہے، کیونکہ اس کے ساتھ آپ کو سبب بیان کرنا پڑتا ہے۔ لاکھوں کی تعداد مرکب اضافی، بندوق اسم آلہ، باورچی خانہ اسم ظرف مکان۔ بارش ہوتی ہے تو کوے نہاتے ہیں اور حفظان صحت کے اصولوں کا ذرا خیال نہیں رکھتے، وہ سوچ بچار کے قریب بھی نہیں پھٹکتے۔ اس کا عقیدہ ہے کہ زیادہ فکر کرنا اعصابی بنا دیتا ہے۔ کوے سے ہم کئی سبق سیکھ سکتے ہیں۔ کوا بڑا سنجیدگی سے اڑتا ہے، بالکل چونچ کی سیدھ میں۔ کوے اڑ رہے ہوں تو معلوم ہوتا ہے کہ شرط لگا کر اڑ رہے ہیں۔ کوے فکر معاش میں دور دور نکل جاتے ہیں لیکن کبھی کھوئے نہیں جاتے۔ شام کے وقت کوئی 10,000 کوا کہیں سے واپس آ جاتا ہے، ممکن ہے یہ غلط کوے ہوں۔ اگر آپ کووں سے نالاں ہیں تو یہ مت بھولیے کہ کوے بھی آپ سے نالاں ہیں۔ یہاں پر مصنف بتاتے ہیں کہ جب بارش ہوتی ہے تو کوے نہاتے ہیں، اس کے علاوہ وہ نہانے کے بارے میں نہیں سوچتے اور نہ ہی نہانا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ حفظان صحت کے اصولوں کا خیال نہیں رکھتے اور کوے سوچ و بچار نہیں کرتے۔ سوچ و بچار یعنی غور و فکر نہیں کرتے، سوچتے ہی نہیں کہ کیا چیز ان کے لیے فائدہ مند ہے، کیا نقصان دہ ہے۔ بس وہ گھوم پھر کر اور کھا پی کر اپنی زندگی بسر کرتے ہیں اور اپنی زندگی کا ایک ایک لمحے سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں اور دنیا میں گھومتے ہیں پھرتے ہیں اور صرف چاہتے ہیں کہ مختصر سی زندگی سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس کا عقیدہ ہے، یعنی وہ اس پر پختہ یقین رکھتا ہے کہ زیادہ فکر کرنا اعصابی بنا دیتا ہے، یعنی دماغی مریض بنا دیتا ہے، انسان کے اعصاب پر اثر پڑتا ہے، اس لیے وہ زیادہ سوچنا اور فکر کرنا نہیں چاہتا۔ تو اس سے ہم کئی سبق بھی سیکھ سکتے ہیں کہ جیسے کہ آپ دیکھیں کہ کوا اپنی مختصر سی زندگی کو کارآمد بناتا ہے، بامقصد بناتا ہے اور صرف اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی سوچتا ہے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے اور اپنے دیگر کووں کے لیے سوچتا ہے، اور اس کے علاوہ وہ دوسروں کو فائدہ پہنچانا بھی چاہتا ہے۔ تو ہم اگر چاہیں تو ہم اس سے سبق سیکھ سکتے ہیں۔ اور دوسرا، بہت زیادہ فکروں کو اپنے ذہن پر سوار نہیں کرنا چاہیے، توکل کرنا چاہیے، بھروسہ کرنا چاہیے کہ رب جو جب جس وقت جو کرنا چاہتا ہے، جو ہمارے نصیب میں ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اس لیے زیادہ سوچ کر ماضی کے بارے میں اور مستقبل کے بارے میں سوچ کر پاگل نہیں ہونا چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تمام چیزوں کو اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے۔ تو یہ تمام سبق ہیں جو ہم کوے سے حاصل کر سکتے ہیں۔ کوا بڑا سنجیدگی سے اڑتا ہے، یعنی بردباری ہے، آپ اسے دیکھیں تو وہ لگتا ہے کہ بہت ہی سنجیدہ ہے اور مزاح اس کے قریب سے بھی چھو کر نہیں گزرا، اور وہ بالکل چونچ کی سیدھ میں اڑتا ہے اور کوے اڑ رہے ہوں اور تو
معلوم ہوتا ہے کہ شرط لگا کر اڑ رہے ہیں، یعنی وہ بالکل سیدھی لائن میں چلتا جاتا ہے، وہ آگے پیچھے دائیں بائیں نہیں دیکھتا بلکہ صرف اپنی منزل کی طرف نظر رکھتا ہے، اور جہاں پہنچنے کے بارے میں اس نے سوچا ہوا ہوتا ہے صرف اسی منزل کی طرف نظر رکھتے ہوئے وہ سیدھا چلا جاتا ہے، اور وہ اتنی تیزی سے اڑتا ہے، یوں لگتا ہے کہ جیسے اس نے کسی سے شرط لگائی ہوئی ہے اور وہ شرط جیتنا چاہتا ہے، ہر قیمت پر جیتنا چاہتا ہے۔ آپ کسی بھی کوے کو دیکھیں تو یوں ہی معلوم ہوتا ہے جیسے انہوں نے ایک دوسرے سے شرط لگائی ہوئی ہے، اسی لیے وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، تیزی سے اڑتے ہیں اور ادھر ادھر دیکھ کر اپنا وقت برباد نہیں کرتے۔ کوے فکر معاش میں دور دور نکل جاتے ہیں لیکن کبھی کھوئے نہیں جاتے، کیونکہ انہیں رزق کی تلاش ہوتی ہے، اور وہ جب اٹھتے ہیں تو اپنے رزق کی تلاش میں اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے اور اپنی فیملی کے لیے وہ رزق تلاش کرنے کے لیے دور دور تک جاتے ہیں، اور یہ نہیں سوچتے کہ انہیں کتنا سفر کرنا پڑے گا، کتنی دور تک جانا پڑے گا، کتنی مشقت کرنی پڑے گی، لیکن وہ اپنے رزق کے لیے، اس کی تلاش کے لیے جاتے ہیں، اور وہ کبھی گمتے نہیں ہیں۔ اور شام کے وقت کوئی 10,000 کوا کہیں سے واپس آ جاتا ہے، اور بہت زیادہ تعداد میں ہمیں شام کے وقت لگتا ہے جیسے کوے تیزی کے ساتھ اپنی اپنی منزل کی طرف، اپنے اپنے گھونسلوں کی طرف واپس آ رہے ہیں۔ ممکن ہے یہ غلط کوے ہوں، یعنی وہ والے کوے نہ ہوں جو آپ نے صبح دیکھے ہیں، لیکن بے تحاشا تعداد میں آپ کو آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اگر آپ کووں سے نالاں ہیں تو یہ مت بھولیے کہ کوے بھی آپ سے نالاں ہیں۔ تو یہاں پر مصنف کہہ رہے ہیں اگر آپ کو وہ کوے اچھے نہیں لگتے، آپ ان سے تنگ ہیں، تو یہ مت بھولیے کہ کوے بھی آپ کو پسند نہیں کرتے۔ یہاں پر بیٹا قواعد کی روح سے 10,000 جو ہے وہ مرکب عددی ہوگا، فکر معاش مرکب اضافی۔ امید کرتی ہوں میری چھوٹی سی کاوش آپ سب کو پسند آئی ہوگی، اور آپ اس طرح پڑھا کر اپنے طلباء و طالبات کے لیے آسانیاں فراہم کر سکیں گے اور انہیں سبق کے اہم نکات بآسانی یاد کروا سکیں گے۔ شکریہ۔